اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے البتہ میں ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا اسی طرح اللہ ہر سرکش متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بہت جلد جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اور میری عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جلد انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے گا. اور جو تکبر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت اور کبریائی میری چادریں ہیں, جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا, سرکشی اختیار کی اور قادر مطلق خدا کو بھول گیا. وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑے بلند و باعزت خدا کو بھول گیا. وہ بندہ بہت برا ہے جو مقصود زندگی سے غافل ہو گیا, اسے بھول گیا اور قبروں اور مصائب کو بھول بیٹھا. وہ بندہ بہت برا ہے جس نے بغاوت اور سرکشی کی اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بندہ بہت برا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے نا کہ متکبر ذات اللہ کی ہے, متکبر ذات اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا. کوئی پتہ نہیں ہے کون سے سانس میں کون سے پل میں وہ اگلے والا بندہ اس طرح ڈھیر ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے, اس کی سانسیں ختم ہو جائیں. اور بعض اوقات ایسے جو ہیں واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, ایک دن وہ کچھ ہوتا ہے دوسرے دن وہ کچھ ہوتا ہے. تو تکبر جو ہے, کبریائی جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے. تو فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے مقصود زندگی کو بھول جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصود رکھا ہے اس کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اور جن کی جو تخلیق کی ہے اس کی حقیقت کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ عبادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو ڈالا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہی کے مطابق وہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی گزارے. یہی نہیں ہے کہ عبادت کا معنی کہ بس بندہ سجدے میں پڑا رہے تو بس یہی عبادت ہے. بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو فالو کرے. ہمارا بیٹھنا, کھانا, پینا, سونا, یہاں تک کہ استنجا کرنا اور مسجد میں داخل ہونا, مسجد سے باہر نکلنا, ہر طرح کے آداب جو بتائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اچھا لین دین کرنا,
میل جول اچھا کرنا، اخلاق اچھے کرنا، یہ سب کے سب عبادت میں ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اسی کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو یہ ساری کی ساری عبادت میں تصور ہوگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں میں کتنا تکبر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے لیے موت نہیں ہے، یعنی وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں، میں تکبر اور شرک سے منع کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ پر کار بند رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ایک پلڑے میں آسمان و زمین اپنی تمام اشیاء سمیت رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اگر آسمان و زمین میں اپنی تمام تر اشیاء سمیت ایک دائرہ کی طرح ہو جائیں اور ان میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دائرہ ٹوٹ جائے گا، اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی ہے اور دوسرا بتا دیا ہے کہ تم نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ زمین و آسمان سے سب سے زیادہ بھاری ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ جو دل و نگاہ سے کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی اسی کا ایمان تصور ہوتا ہے، اسی کا ایمان ثابت کیا جاتا ہے، وہی ایمان مانا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے پھر ہر بندے کی یہی دعا ہوتی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، جس کو یہ آخری کلمہ مرتے وقت نصیب ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ جو کلمہ جب دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ذکر کریں گے نا تو تب یہ آخرت میں جب مریں گے آخر وقت ہوگا تب بھی یہ کلمات ہمیں یاد ہوں گے، تب بھی ہمارے لیے ان کو پڑھنا آسانی ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں نا روزمرہ کے، تو جو ہم دن کو کرتے ہیں نا رات کو سوئے ہوئے بھی وہی بڑبڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر بعد میں گھر والے بتا دیتے ہیں یا جس کے پاس کوئی دوست ہو یا وہ کہتا ہے کہ یار تم سارا دن یہ رات کو یہ کرتے رہو، یہ بولتے رہو، حالانکہ یہ چیزیں عام بالکل اس طرح پتہ چلتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ دن بھر کرتا ہے رات کو وہی اس کے ذہن و گمان میں رہتا ہے، خیال میں رہتا ہے۔ تو جب بندہ سارا دن اللہ کا ذکر کرے گا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو کہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ تو جب بندہ یہ تسبیح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کو مرتے وقت بھی یہ کلمہ نصیب ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا جو ہے یہ ذکر کرنا چاہیے، یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے کرنے سے بندے کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے نجات ملتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔